اللہ مع الصابرین، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آخر ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ یاد رہے میرا رب سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو صبر کو اپنی زندگی میں شامل تو کر، تو شاکر تو بن کے دکھا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا تو سیکھ لے، پھر دیکھ اللہ تیری مشکلوں کو کیسے ایک لمحے میں آسان کر دے گا، وقت نہیں لگے گا۔ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے ان مع العسر یسرا۔ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ اے لوگوں، اگر کوئی دوست وعدہ کر لے تو دوست کی بات پر اعتبار کرتے ہو، دوست کو معتمد مانتے ہو، دوست کی بات پر اعتماد کر لیا کرتے ہو۔ اگر کوئی محلے کا مکھیا کہے اس کی بات پر بھی بھروسہ کرتے ہو، اگر کوئی بستی کا چیئرمین کہے، اگر کسی شخص کسی شہر کا میئر کہے، کوئی ایم ایل اے کہہ دے، کوئی ودھایک کہہ دے، کوئی ایم پی کہہ دے، کوئی منسٹر کہہ دے، سب کی باتوں پہ تمہیں بھروسہ ہوتا ہے اور بڑی عاجزی سے کہتے ہو کہ جناب آپ کی زبان کا بڑا اعتبار ہے، جناب چودھری صاحب آپ کی زبان کا بڑا پاس و لحاظ ہے، آپ کی زبان پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ اے لوگوں، سب کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہو لیکن پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے کلام پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے قرآن پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تو وعدہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے پریشانی آئے گی لیکن گھبرانا نہیں، صبر کرنا اور شکر ادا کرتے رہنا۔ پریشانی آئے گی لیکن پریشانی کے پیچھے آسانی بھیجنے والا بھی میں تیرا خدا ہوں۔ سب کی باتوں پہ بھروسہ ہے، اللہ کے کلام پر بھروسہ کیوں نہیں؟ ہزار شکوے کرنے لگتے ہیں، ہزار شکایتیں اپنے رب سے کرنے لگتے ہیں۔ یاد رہے بلند قامت جو پہاڑ نظر آتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر سکتے ہیں، یہ جو آسمان میں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے جو فرما دیا وہ کبھی جھوٹ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں صبر نام کی چیز۔ مجھے اپنی ماں و بہنوں سے بھی ایک شکوہ ہے، وہ بھی بڑی شکایتیں کرتی ہیں۔ ہزار نعمتیں موجود ہوں، ایک چیز کی کمی ہو جائے فوراً کہہ دیا کرتی ہیں میں تو جب سے اس گھر کے اندر آئی ہوں میں نے یہی حال دیکھا ہے، نہ جانے میرے ماں باپ نے مجھے کون سی جہنم میں لا کے چھوڑ دیا ہے۔ آج سارا سسرال خفا ہو گیا ایک بہو سے، کس لیے؟ سارے سسرال والے ناراض ہو گئے، کس لیے؟ کبھی اپنے آپ پر بھی غور کر کے دیکھ لیا کر، سارے کے سارے اگر تجھ سے خفا ہیں تو کس لیے خفا ہیں؟ تو نے بھی ان کو سمجھا نہیں ہے، تو نے بھی ان کو اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کی طرح پیار نہیں کیا، اپنی ساس کو تو نے ساس سمجھا، اپنی ماں نہیں سمجھا کبھی، اپنے سسر کو سسر سمجھا، اپنا باپ نہیں سمجھا کبھی، اپنے دیور کو تو نے دیور سمجھا، اپنا بھائی نہیں سمجھا کبھی، اپنی نند کو تو نے نند سمجھا، کبھی اسے اپنی بہن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ لے، اگر اپنے باپ کو اپنا، اگر اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ لے، اگر تو اپنے دیوروں کو اپنا بھائی سمجھ لے، اگر تو اپنی نندوں کو اپنی بہن سمجھ لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر محبت ہی محبت ہوگی، پھر پیار ہی پیار ہوگا، پھر ساری دقتیں ساری پریشانیاں اور دل کی قدورتیں ساری نکل جائیں گی، گھر کے اندر خوشگوار ماحول بن جائے گا اور گھر مثل جنت نظر آئے گا۔ مگر نہیں شکایتیں، میرے ماں باپ نے تو مجھے نہ جانے کون سی دوزخ میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شوہر سے ذرا سی محبت نہیں، ساری زندگی لڑ لڑ کے شوہر سے گزار دی، اور پھر وہی جو ساری زندگی اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی رہی، لان تان کرتی رہی، لڑتی رہی، جب شوہر دنیا سے گیا، جب اس کا انتقال ہوا، پھر روتی کس لیے ہے؟ پھر رو کے کیوں کہتی ہے کہ ہائے تم چلے گئے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گئے؟ جب تک وہ زندہ تھا تب تک تو قدر نہیں کی۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے منتشر ہم ہیں تو رخساروں پہ شبنم کیوں ہے، آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں تمہیں غم کیوں ہے، جب میں زندہ تھا تو سب آنکھ چرا لیتے تھے، بعد مرنے کے میری لاش پہ ماتم کیوں ہے۔ زندگی بھر اس کی قدر نہ کی، اس کی خدمت نہ کی، اس کی عزت نہ کی، آج چلا گیا تو اب روٹی کرنے والا بھی حلق سے نہیں اتر رہا، آج آنسو بہا رہی ہے، چوڑیاں توڑ رہی ہے، کس لیے؟ تو کہتی تھی میں کس گھر میں آ گئی، تو کہتی تھی مجھے کس کے پلے باندھ دیا، تو کبھی اس کی قدر نہیں کرتی تھی، اور تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ افضل ماننے لگی ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی افضل و اعلیٰ سمجھنے لگی ہے؟
یاد رکھ لے میرے آقا نے اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تھا مولا علی کے ساتھ. میرے آقا کی شہزادی نے مولا علی کے ساتھ میں زندگی گزاری, ہر حال میں وفاداری کا مظاہرہ کیا. کوئی بھی وقت آیا کیسا بھی وقت آیا, میرے نبی کی شہزادی نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا ہے. اور آج ایک خواہش اگر شوہر پوری نہ کرے, ایک فرمائش اگر پوری تو کرے, اگر اس میں دیر بھی ہو جائے ذرا سی, تو پھر شوہر سے جھگڑا ہی جھگڑا. نظر میں نہیں لاتی میرا باپ امیر کبیر ہے, میں مالدار باپ کی بیٹی, میں اتنا مال لے کے آئی. تو مالدار کی بیٹی ہوگی یاد رکھ لے, مگر سیدہ فاطمہ تو امام الانبیاء کی بیٹی. تو کسی جاگیردار کی بیٹی ہوگی, تو کسی بہت بڑے رئیس کاروباری بزنس مین کی بیٹی ہوگی, تو کسی مکھیا کی چودھری کی بیٹی ہوگی, تو کسی گاؤں کے سردار کی بیٹی ہوگی, تو کسی گاؤں کے پردھان کی بیٹی ہوگی, تو کسی ودھایک کی بیٹی ہوگی, وزیر کی بیٹی ہوگی, مگر سن لے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو اس نبی کی بیٹی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس کے قدموں میں اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ڈال دی ہیں. کیا سیدہ کی زندگی سے تجھے یہی سبق ملتا ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی تجھے یہی پیغام دیتی ہے؟ اللہ اللہ غور کرو, آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کی شہزادی کی زندگی کیسی ہے. وہ سیدہ فاطمہ کہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے میرے آقا کی دعوت کی, اللہ اللہ مصطفیٰ کریم بیٹھ گئے, میرے آقا کے اصحاب بھی ساتھ میں ہیں, اللہ اللہ کھانا آیا, حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا لا کر رکھ دیا. میرے آقا نے فرمایا ابھی کوئی کھانا نہیں کھائے گا, صحابہ کو منع کر دیا, حتیٰ کہ مصطفیٰ فرماتے ابھی میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایک روٹی لی میرے آقا نے اور چند بوٹیاں اس پر رکھی, فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے کے آؤ, میرا 3 روز کا فاقہ ہے, میری بیٹی بھی کئی روز کے فاقے سے ہے, جاؤ پہلے میری بیٹی فاطمہ کے گھر یہ روٹی دے کر آ جاؤ. تو ہوگی کسی امیر باپ کی بیٹی, لیکن یاد رکھ لے جب تو کسی کے ساتھ میں تیری شادی ہو گئی, جب تو اس کے نکاح میں آ گئی تو اس کی عزت کر, اس کی قدر کر, اس کی خدمت کر. اگر تو نے اس کی عزت نہ کی, اگر تو نے اس کی قدر نہ کی, تو یاد رکھ لے قبر کی منزل بڑی سخت ہے, یاد رکھ لے حشر کی منزل بڑی سخت ہے. اور یاد رکھ کل قیامت کے میدان میں اگر سیدہ فاطمہ نے نظریں پھیر لی اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا اے میرے بابا جان, یہ جو آئی ہے شوہر کا دل دکھا کے آئی ہے, اس نے میری سیرت پہ عمل نہیں کیا, یہ میری کنیز نہیں ہے, اس نے میرے فرامین کے ساتھ میری سیرت کے ساتھ بغاوت کی ہے, سوچ لے اس وقت میں کیا بنے گا, کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا. میرے آقا کی بارگاہ میں بکریاں آئیں کہیں سے, حضور تقسیم کر رہے ہیں صحابہ میں. مولا علی نے کہا اے فاطمہ ہمارے گھر کے حالات خستہ ہیں, جاؤ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں, جاؤ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں, جاؤ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں چلی جاؤ. حضور بکریاں تقسیم کر رہے ہیں, ایک بکری اگر حضور تم کو بھی دے دیں گے تو کم از کم اس بکری کے دودھ سے گھر میں کچھ کام بنے گا, اس دودھ بکری کے دودھ سے گزارا تو ہوا کرے گا. اللہ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا چلی تو گئی مگر نبی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اللہ اللہ میرے نبی بکریاں تقسیم کر کے واپس آئے, دیکھا سیدہ آئی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیسی ہو؟ اللہ اللہ نبی نے فرمایا فاطمہ کس لیے آئی یا رسول اللہ؟ مجھے علی نے بھیجا. آقا میں اس لیے آئی, علی نے بھیجا ہے مجھے کہ ایک بکری آپ ہمیں بھی دے دیں تاکہ تھوڑا دودھ بکری کا ملے, ہمارا بھی گزارا ہو سکے. اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں نے بکریاں تو ساری تقسیم کر دی, اچھا فاطمہ اپنی جھولی پھیلا دے. اللہ اللہ فاطمہ نے جھولی پھیلا دی. میرے آقا فرماتے فاطمہ اب ایک فیصلہ کر کے بتا, کیا تو مجھ سے بکری لینا چاہتی ہے یا پھر یہ بتا میں تجھے 5 کلمات دے دوں جو تیرے دنیا میں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بکری تو دنیا میں چند دن کام آئے گی, لیکن آقا وہ دولت دے دو جو دنیا میں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے, حشر میں بھی کام آئے. اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا 5 کلمات دے رہا ہوں, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا راحم المساکین, یا ذی القوت المتین, یا رب العالمین. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ 5 کلمات دے رہا ہوں, یہ تیرے دنیا میں بھی کام آئیں گے, قبر و حشر میں بھی کام آئیں گے. سیدہ واپس آ گئی گھر. مولا علی نے دیکھا کچھ
لے کے آئی ہوں گی. اے سیدہ کیا لے کے آئی؟ علی میں دنیا نہیں لے کے آئی, میں آخرت کا سرمایہ لے کر آ گئی. اللہ اللہ کیا لائی؟ میرے آقا نے 5 کلمے دیے. اللہ اللہ کون سے کلمے؟ سیدہ نے 5 کلمے سنائے, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا راحم المساکین, یا ذی القوت المتین, یا رب العالمین. اے علی میرے ابا جان نے, میرے آقا نے یہ 5 کلمے دیے. حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کہنے لگے, فاطمہ تم واقعی بڑی عقل مند ہو, دنیا لینے گئی تھی مگر آخرت لے کے آ گئی ہو. وہ سیدہ فاطمہ ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری میں گزاری انہوں نے. آج تو وفاداری نام کی تیرے اندر کوئی چیز نہیں. یاد رکھ لے, شوہر وہ ہوتا ہے کہ شوہر سے بڑا بھرم ہوتا ہے. شوہر کا انتقال ہو جائے پھر دیکھ پھر نکل کے باہر کہ لوگ تجھے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں. اب جب تک شوہر زندہ ہے تب تک بھرم ہوتا ہے, جب شوہر دنیا سے چلا جائے پھر دیکھ تجھے محلے والے بھی عزت نہیں دیتے, پڑوس والے بھی وہ قدر. مکمل اظہار کریں اور حضور کی اس محفل کو اور زیادہ بارونق بنائیں, اس کے حسن میں مزید اضافے کریں. مجھ سے قبل آپ نے بیان بھی سنے, نعت و منقبت بھی سنی. علماء کرام کی جماعت منبر شریف پر تشریف فرما ہے, سب لائق تعظیم و تکریم ہے. اللہ ان تمام علماء کو سلامت رکھے. زور سے کہیے آمین. یاد رہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسان کیے ہم پر. توجہ, اب خاموش ہو جائیں سارے لوگ اور میری طرف دیکھیں. وقت کم ہے, جتنا وقت ہے اتنے وقت میں مجھے اپنی نوکری مکمل کرنی ہے, تو آپ میرا ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی. اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی, بڑے احسان فرمائے, بڑے فضل فرمائے. زبانیں گننے سے قاصر ہیں اللہ کی عطائیں, اس کی عنایتیں, اس کے فضل. مگر جانتے ہو اس کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کی سب سے بڑی عنایت کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے. میں ایک نعت کا مطلب آپ کو سناتا ہوں اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ یہیں سے تیار ہو جائیں گے, ذہن بن جائے گا. زور سے دل لگا کر جتنے لوگ ہیں, آپ کی آواز تو اتنی نکلے گی, اگر آہستہ آہستہ بھی بولیں گے تب بھی یہ پورا پنڈال, یہ پورا سب گونج اٹھے گا. تھوڑا سا محبت سے ذرا سا زور لگا کے نبی کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ آقا کو پکاریے, زور سے کہیے یا رسول اللہ. مطلب سنیے گا, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ. جب آپ اس طرح جڑیں گے تب اچھا لگے گا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, دامن یہ کپڑے والا دامن نہیں جو ہمارا, یہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, مطلب حضور کا طریقہ جو اپنائے ہوئے ہیں. ادھر ادھر بھیا میری طرف دیکھیں, تھوڑی دیر ماحول بنا لے ذرا. حضور کا طریقہ, حضور کا مشن. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, ان کو روز جزا اور کیا چاہیے, ان کو روز جزا
اور کیا بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. یہ شب ولادت ہے. یقین رکھو حضور کی آمد کے صدقے میں اللہ سے جو بھی مانگو گے اس محفل کے اندر، حضور کی آمد کے صدقے میں جو اللہ سے مانگو گے پروردگار وہ آج کی رات عطا فرمائے گا. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا. حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا، حضور مل گئے تو کائنات کی تمام دولتیں مل گئی. عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الاول، یہ بار بار آپ بولتے ہیں سنتے ہیں، بولتے ہیں سنتے ہیں. ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. کیا معنی ہے؟ پہلی بہار. اور ایک بات جان لیجئے، بہار تب آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربیع الاول میں حضور کی آمد ہوئی، وہ ایسی بہار آئی ہے، حضور ایسی بہار بن کے آئے ہیں کہ حضور نے ساری خزاؤں کا خاتمہ کر دیا ہے. ساری خزاؤں کا آقا نے خاتمہ کر دیا ہے. جڑیں، اللہ کا کلام سنیں، پروردگار کا فرمان سنیں، زور سے بولیں سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ساری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے. اور اللہ نے بھیجا تو انتخاب کیا، چنا. اللہ نے کیسے چنا؟ پروردگار نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو چنا. تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں اللہ تعالی نے انبیاء کو چنا. پروردگار عالم خالق کائنات نے انسانوں میں انبیاء کو چنا. انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم سے پروردگار نے بنو قریش کو چنا. پروردگار عالم نے بنو قریش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو چنا. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں پروردگار نے حضرت عبداللہ کو چنا. اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو اللہ نے ڈال دیا. نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے وجود کو جگمگانے لگا. عزیزان گرامی وقار، یہ نور کی امانت حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان اللہ اللہ ان کے رحم مبارک میں منتقل ہو گئی. اور 12 ربیع الاول کو ساری کائنات کا خزاؤں کا خاتمہ کرنے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے. ساری جہالتوں کو مٹانے تاجدار مدینہ تشریف لے آئے. ظلمتوں کا خاتمہ کرنے امام الانبیاء آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے.
تو ہم غلام یوں کہنے لگے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساگر چھلک پڑے، برگو بہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروج سے صبح نئی آنبان سے، بادل فضائے بحر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ آ گئے مصطفیٰ، وہ آ گئے جن کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آ گئے جن کی انبیاء نے سنائی بشارت تھی، مقصود کائنات آ گئے، مطلوب کائنات آ گئے، وجہ وجود کائنات آ گئے، صدر بزم کائنات آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، جان کائنات آ گئے، غلاموں حضور آئے، بہاریں آئیں، حضور آئے، برکتیں آئیں، حضور آئے، رحمت بن کے آئے، اور ایسی رحمت بن کے آئے اپنوں نے بھی فائدہ حاصل کیا، غیروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ آ گئے۔ اب ذرا سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے، اب ایک جملہ میرا غور سے سن لیجئے گا۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آنے والے آتے ہیں، آپ کے ہمارے سب کے گھروں میں جب کوئی بچہ آتا ہے اس بچے کو ایک نام دیا جاتا ہے، کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا عبد الرحمن رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام نزاکت شرافت یا کچھ بھی نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن عزیزوں جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو نام دیا گیا۔ مثال کے طور پر نعمان رضا کلکتوی نے آپ کو نعت مصطفیٰ سنائی ہے، آپ مچل اٹھے جھومنے لگے۔ عزیزوں جب یہ پیدا ہوئے ان کے گھر والوں نے ان کو نام دیا نعمان۔ اب عزیزوں جب یہ پیدا ہوئے نا تو یہ صرف نعمان تھے، یہ مدح خان مصطفیٰ بعد میں بنے، ثنا خان مصطفیٰ بعد میں بنے، یہ عالم بعد میں بنے، یہ جو کچھ صلاحیتیں جو لیاقتیں ہیں یہ سب بعد میں آئی۔ اسی طرح یہ علماء بیٹھے ہیں، پیدا ہوتے ہی عالم نہیں تھے، ان کے ماں باپ نے گھر سے مدرسوں میں بھیجا۔ آج یہاں بچوں کی دستار ہوگی، یہ بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، یہاں علم حاصل کیا، تب یہ حافظ بنے، تب یہ قاری بنے، تب یہ علماء یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ تب بنے جب ان کو بنایا گیا، علم دیا گیا، سکھایا گیا، پڑھایا گیا۔ امتیاز برکاتی پیدا ہوا تو نام امتیاز برکاتی، مطلب امتیاز برکاتی ہی تھا۔ مقرر بعد میں، یہی ضابطہ ہے، یہی ہے نا، ہر آدمی ایک نام کے ساتھ بس وہ وہی ہوتا ہے، لیکن جو بھی صلاحیتیں آتی ہیں بعد میں آتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار توجہ فرمائیے، دنیا میں آنے والے بڑے آتے ہیں، جو کچھ بھی بنتے ہیں بعد میں بنتے ہیں، ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں، سائنسداں بعد میں بنتے ہیں، انجینئر بعد میں بنتے ہیں، ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں، ماسٹر بعد میں بنتے ہیں، عالم بعد میں بنتے ہیں، ساری صلاحیتیں بعد میں۔ مگر عزیزوں دنیا میں آنے والے عام لوگ ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد میں سب کچھ بنتے ہیں، مگر وہ تمہارے میرے آقا ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ کہ میرے آقا حضرت عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہے، محبوب خدا پہلے ہے، سیدہ آمنہ کے لخت جگر بعد میں ہے، نبیوں کے امام پہلے ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت خود اعلان فرماتے ہیں، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی وجود نہیں تھا۔ حضور
اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضور کو، کائنات ہی حضور کے صدقے میں بنی، سب کچھ بعد میں بنا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا، سب سے پہلے بھیجا، سب کے بعد میں۔ بہت اچھا مائک ہے آپریٹر صاحب، تھوڑے والیوم بڑھا دیجیے، سنیے توجہ۔ اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا پہلے کیا، سب سے پہلے، سب سے پہلے، اور لبادہ بشریت میں اللہ نے محبوب کو بھیجا سب کے بعد میں، سارے نبیوں کے بعد میں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو، مصطفیٰ جان رحمت سارے نبیوں کے بعد آئے، سارے رسولوں کے بعد آئے، مگر چرچا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیا۔ آئے آقا بعد میں، چرچا پہلے، مصطفیٰ بعد میں آئے، نبوت اور رسالت کا چرچا پہلے، عظمتوں کا چرچا پہلے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق چرچا کیا، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کے درمیان میرے آقا کا تذکرہ کیا، چرچا کیا، معاہدہ انبیاء کی روحوں سے کیا۔ عزیزان گرامی وقار، چرچا پہلے ہو رہا ہے، پھر حضرت آدم دنیا میں آئے، میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے، حضرت شیس پیغمبر آئے، میرے آقا کا چرچا کرتے آئے، حضرت یونس آئے، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے آئے، حضرت یحییٰ آئے، میرے آقا کا ذکر کرتے آئے، حضرت ابراہیم آئے، میرے آقا کے لیے دعائیں مانگتے آئے، میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے، حضرت اسماعیل آئے، میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے، حضرت اسحاق آئے، میرے آقا کا چرچا کرتے آئے، حضرت یعقوب آئے، میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے، حضرت یعقوب کے بعد میں بنی اسرائیل، اللہ اللہ ان کے بیٹے، یہ تمام میرے آقا کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے۔ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا۔ مصطفیٰ آئے بعد میں، تذکرہ پہلے ہونے لگا، مصطفیٰ آئے بعد میں، چرچا پہلے ہونے لگا۔ آؤ عزیزان گرامی وقار ذرا غور کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے چرچا ہونے لگا اور ظلم کے ایوان گھبرانے لگے، ظالم تمام تھرانے لگے۔ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک ایسا ماحول بننے لگا کہ دنیا کے اندر کفر جو ہے تھرانے لگا، کفر کانپنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان میں اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اس دور کے جو ان کتابوں کے علماء تھے، ان کتابوں کے عالم تھے، جاننے والے، علم رکھنے والے تھے، انہوں نے علامتیں پڑھی، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں علم تھا کہ انبیاء میں جو سب سے افضل والا ہے، جن کو امام الانبیاء کا خطاب ملا ہے، وہ پیغمبر آئیں گے، وہ امام الانبیاء آئیں گے، محبوب خدا آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں معلوم تھا اب انبیاء علیہ السلام کی بشارتیں بھی موجود، اللہ کی کتابوں میں تذکرے بھی موجود۔ عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے، انہیں معلوم تھا، یہود کے علماء کو بھی معلوم تھا، اور جو عیسائی ہیں ان کے علماء کو بھی معلوم تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، میرے حضور کے آنے تک اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر خاکدان گیدی پر نہیں آیا۔ دوستان محترم غور فرمائیے، اس زمانے کے اندر جتنے علماء تھے سب میرے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے۔ چاچا تو پتہ لگا ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، کہنے لگے اگر نماز کا وقت نہیں ہوا تو اتنا اجالا کیسے آ گیا، اگر نماز کا وقت نہیں ہوا تو اتنا اجالا کیسے ہو گیا، اتنا اجالا کیسے پھیل گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے دن چڑھ گیا ہے، جیسے دن پوری طرح سے نکل آیا ہے، مگر حیران ہے ابھی تو نماز کا بھی وقت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ذرا یہ تو محسوس کرو، یہ اجالا کس طرف سے آ رہا ہے، یہ روشنی کس طرف سے آ رہی ہے، یہ نور کس طرف سے نکل رہا ہے۔ غور کرتے ہوئے آگے بڑھے، جب یہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے یہ نور کہاں سے پھیل رہا ہے، یہ اجالا کس طرف سے ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی غور کرو، جب یہ نور کو دیکھتے آگے بڑھے تو اجالا کس طرف سے آ رہا ہے، یہ بہت سرکار مقام پر پہنچ گئے۔ آپ مقام پہ جا کر دیکھا، اب انہوں
نے دیکھ لیا اس مکان سے اجالا نکل رہا ہے، اس مکان سے یہ روشنی نکل رہی ہے، اس مکان سے یہ نور پھیل رہا ہے۔ اب انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کنیز نکل کے آئی۔ انہوں نے معلوم کیا اے کنیز یہ بتا اس گھر سے اتنا اجالا جو نکل رہا ہے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ اس کنیز نے بتایا اے لوگو یہ گھر سیدوں کا گھر ہے، یہ گھر حضرت موسیٰ جنگی دور کا گھر ہے۔ کہنے لگی سنو سنو وجہ یہ ہے اس گھر سے جو اجالا نکل رہا ہے، اس گھر سے جو نور پھیل رہا ہے، اس گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی شان یہ ہے وہ بچہ دنیا میں آیا ہے، ہر طرف اجالے ہو گئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم دنیا میں آئے، دنیا روشن روشن۔ میں نے عرض کیا تھا مظہر کمالات مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ میرے آقا مکے میں پیدا ہوئے تب بھی اجالا، غوث اعظم ادھر پیدا ہوئے تب بھی اجالا۔ تو پتہ لگ گیا نانا کی جو شان ہے، نانا کا جتنا بلند مقام ہے، تو نواسا بھی نانا سے ہی ہے، تو نواسے کو بھی اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، نواسے کو بھی اللہ نے خوب عزتیں عطا کی۔ تو بریلی سے آواز آ گئی، تاجدار اہل سنت نے فرما دیا، تمہارے میرے امام نے کہہ دیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، حضور کے شہزادے کا نام غوث اعظم ہے۔ آؤ دیکھو ذرا غوث اعظم کی شان دیکھو، غوث اعظم کی خدا کی قسم آپ بچپن کو نظر ڈالیں کتنا پیارا بچپن۔ حضور غوث اعظم ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی ہے، نانا نے تعلیم دی ہے، اور دیکھو حضور غوث اعظم خود بھی ولی، ان کی ماں بھی ولیہ، والد باپ وہ بھی ولی، نانا بھی ولی، پھپھو بھی ولیہ، سارے ولی۔ وہ غوث اعظم پیدا ہو گئے، ادھر لوگ کنفیوز تھے، رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، آج روزہ ہے یا نہیں، چاند دکھا نہیں تھا، بادل کی وجہ سے ابھی بھی ہوتا نا چاند نہیں دکھتا تو ہم پریشان ہوتے ہیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لوگ کنفیوز کہ بھئی چاند ہوا کہ نہیں، لوگ آ گئے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے دروازے پر، کیونکہ شہرت عام ہو گئی تھی، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی شان یہ ہے سحری میں دودھ پیتا ہے، دن میں نہیں پیتا، پھر افطار میں پیتا ہے۔ اے لوگوں تو سحری میں دودھ پی کر دن میں نہیں پیا، مطلب امت کو، میرے آقا کی امت کو اور اپنے غلاموں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو غوث اعظم دنیا میں آیا ہے، تب سے پیغام دے رہا ہے کہ روزوں کی اہمیت ہے، روزوں کی فرضیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ لو۔ غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، ماں کا دودھ سحری پیتے ہیں، دن میں نہیں پیتے تھے، افطار میں پیتے ہیں، تاکہ میرے غلام سمجھ جائے ہر حال میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا تعلیم حاصل کی شروعاتی، اس کے بعد میں پھر کہنے لگے اماں مجھے باہر جانا پڑھنی، اماں نے کہا ٹھیک، کیونکہ حضور کا فرمان علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر کیا ہو، حضور کا فرمان علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، مطلب چاہے جتنی دور جانا پڑے۔ تو اب ہماری مائیں تو بچوں کو سینے سے لگا کے کہتی ہیں نہیں میرا لال میرے ساتھ رہے گا، میں دوں نہیں بھجوں گی۔ غوث اعظم کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم چلے جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں نے آپ صدری نہیں اندر کو نا 40 اشرفیاں یہاں اندر کو آپ نے رکھ کر اس کو سی دیا صدری، فرمایا جاؤ بیٹا
قافلے کے ساتھ میں آپ روانہ ہو، قافلے پہ راستے میں حملہ ہو گیا، ڈاکو راستے میں تھے، گھات لگائے ہوئے، قافلہ جب وہاں پہنچا انہوں نے حملہ کر قافلے پہ جب حملہ ہوا ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا، سب کا مال چھیننے لگے، جس کے پاس جو تھا ڈاکوؤں نے سب لے لیا، سب چھین لیا۔ ایک ڈاکو غوث اعظم سرکار کے پاس آیا، چھوٹے ہیں بچے، اب ایک بچے نے ناشریف پڑھی، آپ نے ہم نے حوصلہ بھی اس بچے کا بڑھایا، اس بچے کے ماں باپ کو مبارکباد بھی میری طرف سے، اور ایک گزارش بھی، مبارکباد اس لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو شروع سے ہی دنیا کے گانے اور دنیا کی تمام فحش باتوں سے بچا کر حضور کی نعت پڑھنے والا بنا دیا، اس لیے مبارکباد۔ اور سجیشن میری طرف سے یہ ہے، مشورہ میرا یہ ہے کہ بچے کو ذرا اسٹیج سے ابھی دور ہی رکھنا، کیونکہ ابھی یہ اس کی عمر چھوٹی ہے، پہلے تھوڑا اس کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے، پھر اس کے بعد میں اس کا وقت جب اپنا آ جائے گا تو یہ پھر اس جگہ پہ آئے گا، پھر اپنا دنیا کے سامنے اپنی آواز کے ذریعے حضور کی نعتیں پیش کرے گا، سنائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن پہلے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ بہت اچھا لگا مجھے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر کو خیر و عافیت سے دراز کرے۔ بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، تو حضور غوث اعظم چھوٹے ہیں، پڑھنے کے لیے تو گئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق سنو، ایک ڈاکو آیا، ڈاکو نے دیکھا سرکار غوث اعظم کے چہرے کو، ڈاکو نے دیکھا تو پہلے تو وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا بچے آپ کے چہرے پہ نظریں پڑی ہیں تو نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہتا، کہنے لگا بچے آپ میرے پیارے ہو، آپ کے چہرے میں کشش ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ آپ ڈاکو ہو، لوگوں کا مال مال رہے ہو تو چلو اپنا کام کر لو، دیکھو سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ نے فرمایا تمہارا کام لوٹنا ہے، لوٹو، مال چھیننا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھ سے نہیں لوگے کچھ؟ ہنسنے لگا ڈاکو، کہنے لگا بچے تمہارے پاس کیا رکھا ہے؟ تم سے کیا لوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کون کہتا نہیں ہے میرے پاس کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں میرے پاس۔ کہنے لگا کہاں ہیں؟ کہ میری امی نے میری صدری میں سی کر دی۔ وہ ہنسا، ہنس کے بولا بچہ ہے ویسے کہہ رہا ہوگا، اس کے پاس کہاں سے 40 آئی؟ ڈاکو ہنس کے گیا، چلا گیا۔ دوسرا آیا، انہوں نے کہا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں کہ ہیں 40۔ اچھا کوئی چور کسی کے پاس آ کے کہے کیا ہے تمہارے پاس؟ تو آدمی بتاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولو، چھپاتا ہے نا؟ ہر آدمی چھپاتا ہے، مگر یہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں ہے 40 اشرفیاں ہیں۔ اب ڈاکو یہی بات سن کے چھوڑ جاتے، کہتے نہیں ایسی کر رہا بچہ اچھا۔ لیکن پھر بات آگے سردار تک پہنچ گئی، کہنے لگے وہ ڈاکو کے سردار یہ بچہ ہے، کہہ رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے کہا بیٹے مجھے بتاؤ۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ میری صدری کے اندر، میری ماں نے جب مجھے رخصت کیا تھا میری صدری میں اندر 40 اشرفیاں ڈال کے سی دیا تھا۔ کہا تو بیٹا ہر کوئی اپنا مال چھپاتا ہے، تم کیوں بتا رہے ہو؟ سارے لوگ اپنوں سے اپنا مال چھپاتے ہیں، تم بتا کیوں رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا سنو، جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں مجھ سے کہا تھا بیٹا کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی حال میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کل تو ہمارے یہاں اللہ رحم کرے صبح کو جیسے کوئی جھوٹ کی گاڑی آ کے اترتی ہو اور لوگ اس میں سے پورے دن بس اس کو جو ہے تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، پوچھو مت اللہ رحم۔
اے غوث اعظم کے ماننے والوں، سرکار غوث اعظم نے بچپن میں ہی پیغام دیا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اور ان کی ماں نے انہیں یہ تعلیم دی۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، غوث اعظم کی ماں نے بچپن سے ہی سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ہماری مائیں کیسے سکھائیں؟ یہ تو خود اپنے شوہر سے بولنی 500 کا پتہ شوہر کی جیب سے نکالا، اب شوہر دیکھ رہا 500 کا نوٹ رکھا گیا، کہہ رہا تم نے تو نہیں نکالا، کہ نہیں میں کیوں نکالوں؟ اب بچہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ امی نے 500 نکالے تو پھر کہہ دیا میں نے نہیں نکالے، تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے ماں سے؟ یہاں پہ جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے۔ شوہر تو حق گئے تھے، مگر وہ جس کی بیوی نہیں، پردھان منتری، اس نے نکلوایا ان کا سارا خزانہ، جب نوٹ بندی کر دی، جہاں جہاں تھا مال ادھر سے نکلا، جس ڈبے میں تھا ادھر سے نکلا۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ، پہلی تربیت گاہ، ماں جو کرے گی بچہ دیکھے گا سیکھے گا، ماں جو بولے گی بچہ دیکھے گا وہی سیکھے گا، ماں جو سکھائے گی بچہ وہ سیکھے گا۔ ماں کی زبان گندی تو بچے کی زبان بھی گندی ہوگی، ماں جھوٹ بولنے والی ہوگی تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا، اور اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی تو بچہ بھی قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ سرکار غوث اعظم کی ماں کا حال یہ تھا، چلتے پھرتے قرآن پڑھتی تھی، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتی تھی، سوتے جاگتے قرآن پڑھتی تھی۔ غوث اعظم ماں کے پیٹ میں قرآن کی تلاوت سنتے تھے، ماں قرآن پڑھتی تھی تو پیدا ہوئے تو 14 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ ماں سے سیکھتا ہے بچہ، ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ سرکار غوث اعظم نے برجستہ فرما دیا کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح صدری واقعی ہے ہی ہے۔ جب صدری کو پھاڑ کے دیکھا گیا تو واقعی اس کے اندر 40 اشرفیاں رکھی۔ ڈاکوؤں کا سردار آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اتنی عمر ہو گئی ڈاکہ ڈالتے ہوئے، لوگوں کا مال مانتے ہوئے، لیکن آج اس چھوٹے سے بچے نے مجھے سکھا دیا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ دل بدل گیا ڈاکوؤں کے سردار، دل کی دنیا سے روشن ہو گئی، کہنے لگا اے عبدالقادر سنو، آپ نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا، میں آج سے ابھی سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی کوئی چوری نہیں کروں گا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، بلکہ ہمیشہ اپنے پروردگار کو راضی کر کے راضی برضا رہوں گا۔ توبہ کرنی۔ تو اس کے جو ساتھی تھے جتنے ڈاکو تھے وہ بھی کہنے لگے سردار ڈاکہ ڈالا تیرے ساتھ، چوری کی تو تیرے ساتھ، جب تیرے ساتھ ہم رہے ڈاکہ ڈالنے میں، تیرے پیچھے پیچھے رہے، تو سردار تھا، تو توبہ کرنے میں بھی تیرے پیچھے پیچھے ہی رہیں گے، تو ہی سردار رہے گا۔ اے سردار اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو سن لے، ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے، ہم بھی آج سے توبہ کرتے ہیں، اب کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ سب نے توبہ کر لی، لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ غوث اعظم نے بچپن میں بھی اپنے بچپن کے اندر ڈاکوؤں کو توبہ کروا کے سچ بول کے سچ کی پاور بتا دی، سچ کی طاقت دنیا کے سامنے رکھ دی۔ آج کاروبار کرنے والا کہتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے کاروبار کر پاؤں گا؟ ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اچھا، تو پہلے لوگوں نے کاروبار نہیں کیا۔ امام صاحب آپ کے امام صاحب بڑے مخلص محنتی آدمی، اور مولانا نور الاسلام صاحب شاید چلے گئے،
آج ہم لوگ کہتے ہیں، ان سے کہا جائے جھوٹ مت بول، کہہ رہے صاحب کچھ کام ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے پڑتا، کیوں؟ بولے کاروبار کیسے چلے گا اگر جھوٹ نہیں بولی؟ بھائی کاروبار خوب چلے گا، جھوٹ بولنا بند کر، تو نے اپنا ذہن ویسا بنا لیا، تو نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی، اپنے آپ کو ویسا ہی تو نے بس سوچ لیا کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو کام ہی نہیں چلے گا، سب کچھ کام چلے گا، تو جھوٹ بولنا جھوٹ سے پرہیز کرو، سرکار غوث اعظم نے بچپن سے یہی سکھایا ہے۔ اب 11ویں بھی کرتا ہو، غلام بھی ہو غوث اعظم کا، اور جھوٹ بھی بولتا ہو، یہ تو اس کے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ یاد رکھو غوث اعظم کے دیوانوں، آج غوث اعظم کا جلسہ سجایا ہے، یہ عہد لے کے اٹھو، یہ ارادہ مضبوط کر کے اٹھو کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کہو انشاءاللہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ سرکار غوث اعظم نے پوری زندگی دیکھی، آپ کی زندگی میں صرف یہ نہیں کہ کرامتیں ہیں، آپ نے تعلیم دی ہے اپنے غلام، تعلیم دی۔ ایک بات اور بتا کے اور پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں، وقت بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے غلاموں کو سکھایا ہے کہ میرے غلاموں فقط کرامتیں ہی مت دیکھنا، بلکہ میری زندگی میں میرا تقویٰ بھی دیکھنا، میرا عمل بھی دیکھنا، میری نمازیں بھی دیکھنا۔ 40 سال عائشہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک یہ معمول رہا، رات کو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے تو فجر کے وقت تک قرآن مکمل کر لیا آپ رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور غوث اعظم کا اپنے آپ کو غلام بنانے والا رات بھر موبائل میں دیکھ رہا ہے نا شرم کی بات۔ زندگی کو بدلو، اپنے طور طریقے بدل ڈالو، سیرت غوث اعظم کو اپناؤ۔ سرکار غوث اعظم ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، بندہ ہو بھی قادری، اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام بھی بتائے، اور پھر نماز بھی نہ پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتا ہوں، سارا وقت وحیات کاموں میں بدفعلیوں میں گزارتا ہوں۔ غوث اعظم کا کردار یہ ہے، سیرت غوث اعظم یہ ہے کہ ہر حال میں فرائض کی ادائیگی، نمازوں کی پابندی، طریقہ مصطفیٰ کو اپنانا، طریقہ رسول اللہ پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، شریعت کے پابند ہو کر زندگی گزارنا بے حد ضروری ہے۔ یہی غوث اعظم کی سیرت کا خلاصہ ہے، اور یہی سرکار غوث اعظم کا پیغام ہے اپنے عاشقوں کے لیے۔ عزیزان گرامی القدر، ذات بڑی ہے، ذات تو اتنی بڑی ہے خدا کی قسم، مگر ذات اتنی بڑی ہے، اس ذات کا پیغام بھی اتنا ہی بڑا۔ تو جتنی بڑی ذات میرے غوث اعظم کی ہے، اتنا بڑا پیغام بھی میرے غوث اعظم کا ہے۔ آؤ جلدی سے آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کی شان سن لو۔ ایک بہت بڑا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، امبالہ کے رہنے والے، بہت بڑے ولی۔ امبالہ جو پنجاب میں ہے، وہاں کے اس سرزمین سے بہت بڑے ولی اللہ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نقل کیا کہ ایک نوجوان تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، ایمان و عقیدہ بھی درست تھا، تو اسے ایک دن خیال آیا، کسی دیہات کا رہنے والا تھا، جو حضور غوث اعظم کا شہر ہے گیلان، اس کے آس پاس کے کسی دیہات کا رہنے والا تھا، گاؤں، تو اسے خیال آیا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں،
مگر میرا پیر کوئی نہیں، تو اسے یہ فکر تھی کہ میرا پیر کوئی نہیں ہے، اور پیر اگر کوئی نہیں ہے تو اسے خیال آیا کہ میں کسی سے مرید ہو جاؤں، کوئی میرا پیر ہو تاکہ میرے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلام وہ نوجوان اپنے دل میں یہ خیال کر کے کہ پیر ہونا چاہیے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آرام سے، پھر 10 منٹ میں سارے کام اپنے کرنا آرام سے۔ اسے خیال کہ میں کسی سے مرید ہو جاؤں تاکہ میرا پیر ہر موڑ پر ہر قدم پہ میرے کام آئے۔ تو سوچنے لگا میرا گاؤں کا رہنے والا، چلو شہر چلتا ہوں، وہاں پہ بغداد چلتا ہوں۔ بغداد کے قریبی کسی گاؤں کا تھا، کہا بغداد چلتا ہوں، وہاں پہ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہاں کسی کو اپنا پیر بنا لوں گا، کسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ تو اس نے سوچا کہ اب میں پیر بناؤں گا، لیکن کیسا میرا پیر ہونا چاہیے؟ تو اس نے اپنے دماغ میں 3 باتیں سوچی۔ کتنی؟ 3 باتیں امام صاحب کہ میرا پیر کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ سوچی کہ میں اپنا پیر اسے بناؤں گا جو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا ہوگا۔ تو پیر کی یہ کوالٹی دیکھنی چاہیے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ حیران ہوں گے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے 3 دن تک تہجد کی نماز چھوڑ دی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس ولی نے 3 دن تک تہجد کی نماز چھوڑ دی، وہ منصب ولایت سے نیچے آ جاتا ہے۔ تم کسے ولی مانتے ہو، تم طے کرو، میں نہیں بتا کے جاؤں گا کہ ولی کسے مانتے ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں 3 روز تک کسی نے تہجد کی نماز چھوڑ دی، منصب ولایت سے نیچے آ گیا۔ بغیر نماز کی ولایت کا تصور بھائی ممکن ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو پیر بناتے ہوئے یہ دیکھے کہ میرا پیر نمازی ہے یا نہیں۔ اگر پیر نمازی نہیں تو پیر ہو ہی نہیں سکتا، پیر ہے۔ تو اس نے خیال کیا کہ پہلی بات یہ کہ میں اس کو اپنا پیر بناؤں گا جو نمازی ہے۔ دوسری بات یہ خیال کہ پیر اسے بناؤں گا جو اپنا گھر پر وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا، یعنی مسجد کا پانی بھی اپنے وضو کے لیے استعمال نہیں کرتا ہوگا، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہوگا نماز۔ اور تیسری بات خیال کہ اگر گھر سے بھی وضو کر کے نہیں جاتا ہوگا تو کم از کم ایسا تو ہو کہ گھر سے اپنے برتن میں، اپنے لوٹے میں پانی اپنے گھر سے لے کر جاتا ہو، پھر مسجد میں جا کر اس سے وضو کر لیتا ہو، وہ آدمی میرا اس کو پیر بنا۔ 3 باتیں گاؤں کا رہنے والا بغداد شریف، اس نے 3 باتیں سوچ لی تھی پیر کیسا ہو۔ جب یہ بغداد پہنچا، ایک آدمی سے نظر آیا نماز گزا رہا تھا، داڑھی بہترین کھلیا نمازی۔ اس نے کہا بس لو، پہلی شرط تو یہی پائی گئی، جو یہ آدمی مجھے ملا ہے پہلی شرط تو اس میں یہی پائی گئی، نمازی ہے۔ اور دوسری بات اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک برتن میں لوٹا، اس میں پانی، کہا بھئی یہ پانی اور یہ لوٹا، کہا کہ اس سے میں وضو کروں گا۔ کہا تو تم مسجد کے پانی سے وضو نہیں؟ کہ نہیں، میں اپنے گھر سے لے کے جاؤں اس سے وضو کروں۔ تو اس نے کہا میری شرط تو پوری ہو گئی، میں ایسا ہی تو پیر چاہتا تھا کہ نمازی ہو، یا تو گھر وضو کر کے جاتا ہو، گھر بھی نہ کرتا ہو تو کم سے کم اپنے گھر سے برتن میں پانی لے کے جائے پھر اس سے وضو کر کے نماز پڑھتا۔ اس نے کہا میری شرط تو پوری ہو گئی، یہی پھر میرا۔ اس نے اس آدمی کو پکڑ لیا، نوجوان میں کہنے لگا آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، یہ
نماز پڑھا رہا ہے، کوئی ولی نہیں تھا، کوئی پیر نہیں تھا. اس نے کہا بھائی تو مجھے چھوڑ، مجھے جانے دے، خدا کے لیے میں نماز پڑھوں گا، تو اپنا کوئی اور پیر دیکھ. مگر یہ نوجوان کہنے لگا نہیں، میری جو شرط تھی وہ آپ کے اندر میں نے دیکھ لی، آپ میرے پیر ہو، مجھے اپنا مرید بنانا. یہ پیچھے پڑ گیا، اس نے بھی جان چھوڑا کہ ٹھیک ہے چل یار مرید بن جا، مرید بنا لیا. اب جب مرید بنایا تو یہ مرید کہنے لگا پیر صاحب آپ میرا کام بھی بتا دو، میری بیٹی کیا ہو. تو جو پیر تھا ہی نہیں در حقیقت، مگر مرید کر لیا تھا جان چھڑانے کو. اب اس نے سوچا کہ یار یہ تو بڑھیا کام ہو گیا، فری میں ایک نوکر مل گیا. اب یہ کہہ رہا مجھے صاحب میری بتا دو میرا کام کرنا کیا. بولے تو فری کا کام کرے گا. تو اس نے کہا ایک کام کرنا ہے، مجھے روزانہ جنگل جانا ہے، لکڑیاں کاٹنا ہے، لکڑیاں کاٹ کے لانا ہے، پھر ان لکڑیوں کو جلائیں گے، پکائیں گے، پیر مرید دونوں کھائیں گے. ٹھیک. مرید روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا، روزانہ تمام ہوتا، مرید روز جاتا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا. یہ سب خدمت کر رہا ہے، میرا مقام ہو جائے گا. اور وہ جو پیر ہی نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا چلو مزہ آ گیا، فری کا نوکر مل گیا، روز کام کرنا. مگر سنو میرے عزیزوں، اس کی زندگی میں ایسا ایک دن یہ لکڑیاں کاٹ کر سویا، جب یہ پہنچا اس جنگل میں ایک روز اس نے پیران پیر و شوشن سرکار و سیاست کو دور ہوا. اس نوجوان نے سرکار و سیاست کو جیسے ہی دیکھتا رہا، چہرے کی نورانیت، چہرے کی کشش دیکھا تو دیکھتا رہا. اس نے جلدی سے نظریں ہٹائی اور دل ہی دل کہنے لگا چلو ادھر سے جلدی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اتنے پیارے چہرے کو دیکھ کر، ان کا یہ حسن دیکھ کر، ان کا یہ پیارا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دل بدل جائے. دل بدل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو جو پیر ہے جس کے ہم مرید ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کو چھوڑ بیٹھے، اس کی نوکری چھوڑ کے ان کی غلام نہ لگ جائے. کہنے لگا چلو، کیونکہ طبیعت کھینچی جا رہی ہے. اب اس نے کہا یہ چلا تو سرکار کہاں چلا؟ کہنے لگا جی میں جا رہا ہوں. کیوں؟ کہا آپ کے پاس اگر آیا، آپ کے پاس اگر رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو پیار کروں تو میرا پیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اس کو چھوڑ دوں. سرکار میں کون ہے تیرا؟ اس نے بتایا حضور وہ فلاں وہ میرا. پیر مانا وہ کوئی ولی نہیں ہے، پیر نہیں. کہنے لگا کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے لیے وہ ولی ہو یا نہ ہو، مگر میرا تو پیر ہے. اچھا مرید بھی بڑا پکڑا. کہنے لگا مگر میرا تو پیر ہے. اتنا سنا تو سرکار غوث اعظم کو اس مرید پہ پیار آ گیا. آپ نے فرمایا پیر بھلے ہی اس کا پیر ہے یا نہیں ہے، اس کا پیر ولی ہے یا نہیں ہے، مگر مرید واقعی لاجواب ہے، مرید میں کوالٹی. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے نوجوان تجھ پہ مجھے پیار تیری ولی تب سوچی تیرا مرید اپنا پیر کے لیے بتا سوچا. آپ نے فرمایا اب تک
تیرا پیر ولی نہیں تھا مگر سن لے ہوتا تو یہ ہے پیر کی وجہ سے مرید با کمال بنتا مگر تیری وجہ سے پیر کو با کمال سچی عقیدت نے پیر کو کمال بنا دیا تو میرے عزیز سوچو یہ شان خدمت کی یہ شان خدمت کیا یہ شان خدمت ہر کوئی فدا ہے بندے کے اسیروں کے مشکل کشاوں سے آزاد فقیروں کے حاجت رواؤں سے آزاد یہ میرے غوث شان سرکار غوث اعظم سے یوں ہی آپ اور ہم سب محبت کریں بڑی بارگاہ ہے بڑا دربار ہے جو اس دربار سے جڑے گا ان کتابوں کو تھامے گا یقیناً فیض پائے گا اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو حضور غوث اعظم کے فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو یہاں پر اللہ نے سب سے پہلی بات کیا بیان فرمائی ایمان اے ایمان والو اللہ تعالی نے صرف مومنوں کو حکم دیا ہے پروردگار عالم نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو دوسری چیز متقی بن جاؤ یا اللہ بندہ صاحب ایمان بھی ہو اور تقوی بھی اختیار کر لے متقی بھی بن جائے تو اس کی کیا شان اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین پروردگار عالم کا قرآن ہے اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا رب تم سے محبت فرمائے گا میں نے شاید اس کا بیس بند کرنے کو کہا تھا انہوں نے آواز بھی بند کر دی کیا اس کی تو آواز تو بڑھائی محسوس تو وہ کانوں پر لگے تو صحیح کہ مائک میں ان اللہ یحب المتقین فرمایا پھر اللہ تعالی محبت کرتا تو پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز تقوی عزیزان گرامی قدر غور فرمائیے ایمان بھی ہو بندے کے پاس میں وہ تقوی شعار صاحب ایمان بھی ہو اور وہ متقی بھی ہو لیکن پھر بھی یہ خوف ہے کہ شیطان سے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا شیطان بہکانے کی مکمل کوشش کرے گا تو یہ ایمان جو اس کے سینے میں ہے
یہ جو تقویٰ اس نے اختیار کیا ہے یہ سب کچھ چھن نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے قرآن میں بہترین راستہ ارشاد کیا، فرمایا کہ اب تم ایماندار بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، تم تقویٰ شعار بھی ہو، اب ضروری ہے کہ تم اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بچانا چاہتے ہو تو پروردگار نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ اللہ نے فرمایا اب تم میرے اولیاء کے دامن سے منسلک ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اولیاء کا دامن تھام لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ سچوں کی جو جماعت ہے، اولیاء کی جماعت، اس جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا، جنہیں عظمتوں کا تاج عطا کیا، جن کا مقام بلند کیا، وہ دیکھے کا قدم مبارک تمام اولیاء کی قدموں پر ہے، وہ ذات والا پیران روشن ضمیر دستگیر سرکار اللہ اتنا بلند مقام دیا، سرکار غوث اعظم کی شان اللہ، بریلی سے آواز آئی، تاجدار اہل سنت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا میرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا میرا، کیا جس کو حمایت ہو بندہ یہ وقت زیادہ ہو گیا اور آپ کم ہو گئے، تو اب ایسے حالات میں جلدی آپ تک کچھ باتیں پہنچانی مجھے ضروری ہو جاتی ہے کہ کام بھی میرا بھی ہو جائے اور آپ کا بھی ہو جائے۔ کون غوث اعظم ذرا ذرا قریب کرو، وہ غوث اعظم ہمارے اکابر ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ ذات سرکار غوث اعظم کیا شان فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم مظہر کمالات مصطفیٰ ہے۔ اس جملے کو آپ بالکل اپنے دماغ میں دل میں محفوظ کریں، مظہر کمالات مصطفیٰ غوث اعظم کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی القدر، آپ ایک طرف اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پہ نظر ڈالے، مدینے والے زندگی کو سامنے رکھے، پھر دوسری جانب سرکار پیران پیر کی زندگی پہ نظر ڈالے۔ خدا کی قسم میرے آقا کی زندگی جن چیزوں سے سجی ہوئی ہے، غوث اعظم نے بھی اپنی زندگی کو انہی چیزوں سے سجایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے جو رتبہ اپنے محبوب کو انبیاء میں عطا فرمایا، بس سمجھو اولیاء میں وہی مقام و مرتبہ غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آؤ ذرا دیکھو تمہارے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ پیدا ہوئے مکہ شریف میں، ابھی 11ویں شریف ہے، یہ اس سے پہلے 12ویں کا مہینہ گزرا۔ ابھی ہم نے آقا کی عظمت کی قصیدے پڑھے، آقا کی عظمت کی ترانے گنگنائے، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، سرکار مرحبا پکارے لگائیں، آقا کا مولا لایا۔ 12ویں والے کا بھی ہم نے خوب جشن منایا، اپنے آقا کی ولادت کا خوب ہم نے ذکر کیا کرتے ہی رہے، اور فوراً اب اس مہینے کے بعد یہ ماہ مبارک آیا، اس میں ہم نے غوث اعظم کی محفلوں کو سجا لیا، پیران پیر کی محفلوں کو سجا لیا۔ آؤ ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کا میلاد سامنے نظروں میں رکھو، تاجدار مدینہ دنیا میں تشریف لائے، تمہارے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کی شان میرے نبی
اپنی جان میں فرمایا جب میرے آقا دنیا میں آئے تو سارے گھر میں اجالا ہو گیا، نور ہی نور پھیل گیا، سارا کمرہ نور سے منور ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اتنا اجالا ہوا، اتنا اجالا ہوا، اتنا نور پھیلا، اتنا نور پھیلا کہ میں نے اس نور میں، اس نور کی روشنی میں، اس اجالے میں ملک شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت اتنا زیادہ اجالا ہوا، اتنی زیادہ روشنی اس نور کے اجالے میں، میں نے ملک شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا۔ مصطفیٰ آئے اجالے ہو گئے، مصطفیٰ آئے روشنی پھیل گئی، مصطفیٰ آئے نور پھیل گیا۔ میرے آقا کی آمد ہے، ذرا آگے بڑھو، اب میں لے کے چلتا ہوں شہر جیلان، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گھرانا ہے سجدوں کا، گھرانے کے اندر ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اس کی ولادت پیران پیر کی ولادت ہو رہی ہے، پیران پیر روشن ضمیر حضرت سرکار کی ولادت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی بھی کیسی ہے، گاؤں بھی کیسا ہے، اسی جگہ پر آپ پیدا ہوئے، اس گاؤں کے اندر لوگوں کا حال کہ وہ صبح کو نماز فجر کے لیے جب اٹھتے تھے نا تو ہر آدمی کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں، میں مسجد میں چلا جاؤں۔ غوث اعظم جہاں پیدا ہوئے اس بستی کے لوگوں کا حال یہ تھا۔ آج ہمارے یہاں تو صبح کو اٹھتے ہی کیونکہ ان کو معلوم تھا آئیں گے امام الانبیاء، سب انتظار کر رہے تھے، اور اسی انتظار کے دوران کچھ معاملے ایسے بھی ہوئے، بشارتیں موجود، علامتیں موجود، نشانیاں موجود، کتابوں میں موجود۔ یہود کے علماء نے ایک دن ایک میٹنگ بلائی، یہودی عالموں نے اپنے ماننے والوں کو، یہودیوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر یہودی علماء کہنے لگے ہم نے جو آج تم سب کو جمع کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہم نے جو آج تم سب کو بلایا ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ یہودی اپنے عالموں سے کہنے لگے کیا وجہ ہے، کس لیے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگے سنو، اس لیے بلایا ہے، اس لیے جمع کیا ہے، ہم نے کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ علامات ظاہر ہونے لگی، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی، اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آخری پیغمبر کی آمد کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ یہودی علماء نے کہا سنو، آنے والے تو ہیں مگر ہم یہودیوں میں نہیں آ رہے، بنی اسرائیل میں نہیں آ رہے۔ کہا پھر کس میں؟ کہا بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں سے بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں، یہودی چاہتے تھے ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، آخری نبی ہمارے درمیان آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے مولا اپنے رسول کو بھیج دے، یا اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے، یا اللہ کعبہ میں نے تعمیر کر دیا، کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے، اے مولا اپنے آخری پیغمبر کو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعائے حضرت ابراہیم یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا انتخاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیل کو چنا حضور کو دنیا میں بھیجنے کے
के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। ये यहूदी उलमा मीटिंग लगाए बैठे हैं, कहते हैं हमारे दरमियान नहीं आ रहे, वो तो बनी इस्माइल में आ रहे हैं। तो कहा क्या चाहते हो? यहूदी उलमा कहने लगे हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, आखिरी रसूल दुनिया में ना आए। यहूदी लोग कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? इन आलिमों ने कहा था ऐ हमारी कौम के लोगों सुनो, एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आखिरी पैगंबर के वालिदे गिरामी मक्के के अंदर मौजूद है, नाम उनका अब्दुल्ला है, निशानियां उनकी ये है, निशानियां बताकर का सुनो, अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा, अगर बाप को ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बेटा दुनिया में कैसे आएगा? अल्लाह अकबर। इन्होंने ये कहा मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चाहते थे ना आए, मगर कौन रोक सकता था? किसकी मजाल जो रोक लेता? यहूदियों ने, इनके आलिमों ने अपनी कौम से कहा था यहूदियों से कि हम चाहते हैं हमारे दरमियान से कुछ लोग जाएं और आखिरी पैगंबर के वालिद जनाब अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करें। 70 लोग तैयार हुए, 70। अरे आराम से बैठो भाई, इधर देखो, इधर ये देखो, नबी की विलादत का जश्न है। बीच बीच में शैतान आएगा क्योंकि शैतान आज की रात बहुत गमगीन है, शैतान बहुत परेशान है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो शैतान बीच बीच में आएगा, कभी आके किसी को छेड़ेगा, अरे यार जल्दी गड़बड़ पैदा करो, यहाँ पे माहौल खराब करो किसी तरह, मगर शैतान के बहकावे में नहीं आना है। मेरी माँ बहनों, शैतान तुम्हारे दरमियान भी आएगा, आपको भी शैतान के बहकावे रुलाओ ताकि वो रोते रोते यहां से निकल जाए, दफा हो जाए, वो जान ले कि यहां मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के आशिक बैठे हैं, यहां शैतान की कोई चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनकी नजरों में जमाले मुस्तफा हो वो दुनिया में किसी और चीज को देखने की तवक्को भी नहीं रखते हैं। तो हुजूर के गुंबद को, मदीने को, हुजूर की जालियों को जहन में बसाकर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतजाम है, आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो नबी का सदका ही तो है, बोलो नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतजाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए, रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सहने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई। अगर पहचान लिया और पकड़े गए और मंसूबा पता लग गया तो सबको मार दिया जाएगा,
کیونکہ عبداللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، مکے کے سردار کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ڈر بھی تھا، قریش کے فرد کا نام عبداللہ ہے، خوف بھی تھا، گھبراہٹ بھی، چھپ گئے جا کر مکہ مکرمہ کی وادیوں میں، مکے سے باہر نکل کر جنگلوں میں چھپ گئے، انتظار کرنے لگے، عبداللہ اگر ہمیں ہم قتل کریں گے نکل جائیں گے، تیاری مکمل، ایک اکیلے کے والد کو قتل کرنے کے لیے کتنے آئے؟ 70 یہودی، تاجدار مدینہ کے غلاموں غور کرو، 70 یہودی منتظر انتظار میں کہ عبداللہ کو قتل کریں گے، جس دن بھی مل گئے قتل کر دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ایسا بھی آ گیا کہ حضرت عبداللہ شکار کو نکلے، جنگل کے اندر مکے کے باہر نکل گئے، شکار کرنے کے لیے نکلے، حضرت عبداللہ کو جب ان یہودیوں نے دیکھا، نشانیاں تو پہلے سے بتا دی گئی تھی، پہچان تو ان کے علماء نے ان کو کرا دی، حضرت عبداللہ کو دیکھا، کہنے لگے موقع مل گیا، آج نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے، بتائے بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ کو جیسی دیکھا تلواریں نکالی، باہر نکل آئے، حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تلواریں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، جب یہ 70 یہودی باہر نکلے، اتفاق سے اسی جنگل کے اندر میرے نبی کے نانا حضرت وہب بن عبد مناف گزر رہے تھے، انہوں نے گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ لوگ عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ دوڑے دوڑے مکہ گئے، جا کر اہل قریش کو بتایا، تمام قبیلے کو بتایا، حضرت عبد المطلب کو بتایا، آپ کے بیٹوں کو جا کر بتایا کہ جلدی چلو ورنہ وہ لوگ عبداللہ کو قتل کر دیں گے، تلواریں ہاتھوں میں دیکھ کے آیا ہوں، عبداللہ کو انہوں نے گھیر لیا ہے، یہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، عزیزان گرامی وقار، اللہ اکبر، ادھر قریش نے تلواریں نکالی، یہ جلدی دوڑے مکے سے نکلے، اس طرف گئے جدھر حضرت عبداللہ کو یہودیوں نے گھیر رکھا ہے، سارے یہ قریش پہنچے، انہوں نے جا کر جب دیکھا حضرت عبداللہ کو جن یہودیوں نے گھیرا تھا، سارے قریش والوں نے جا کر منظر دیکھا، حیران رہ گئے، عبداللہ اکیلے تھے، وہ 70 تھے، مگر حضرت عبداللہ کی مدد اللہ نے فرمائی، پروردگار نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا اور فرشتوں نے ان سارے یہودیوں کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ حضرت عبداللہ میرے آپ کے ہمارے یہاں کی شادیاں طے ہوتی ہیں، لوگوں کے یہاں رشتے کرانے والے جھوٹ بول بول کے رشتے کرا دیا کرتے، کسی دکان پر لڑکا ملتے دکان پر بتا کر رشتہ کروا دیتے ہیں، جھوٹ اتنا زیادہ جھوٹ کعبہ کو پکڑ کر گزار ہوئے، مولا اے رب العالمین، میری دعا کو قبول فرما،
مولا میرے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک اچھا رشتہ عطا فرما۔ خواب کے اندر حضرت عبدالمطلب ایک بزرگ خواب میں آئے، ایک بزرگ خواب میں آئے، آنے کے بعد میں کہنے لگے عبدالمطلب عبدالمطلب سنو، ایک رشتہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ کون سا رشتہ؟ بزرگ فرمانے لگے عبدالمطلب کو مدینہ منورہ سے لے جانا، جناب وہب بن عبد مناف کا دروازہ کھٹکھٹانا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے آمنہ، بڑی نیک ہے، پاک دامن ہے، پارسا ہے، اللہ نے چن لیا ہے عبداللہ کے لیے، جاؤ ذرا رشتہ مانگ لو۔ حضرت عبدالمطلب اٹھے، چل دیے جانب مدینہ منورہ کے پاس سے عبد مناف کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں بھی تمہارے یہاں آج تو آیا ہوں، خاص مقصد سے آیا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے سرکار مکہ کیا بات ہے؟ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے سنو، میرا بیٹا عبداللہ جوان ہے، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں، میں عبداللہ کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مومنوں یہ جملہ سن لینا، عاشقوں یہ جملہ سن لینا۔ حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں اے عبدالمطلب سنو، آپ نے رشتہ مانگا ہے تو جان لو آمنہ آج بھی تمہاری ہے، کل بھی تمہاری ہے۔ عبدالمطلب مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ فرمائیے عزیزان گرامی وقار، کیا کرتا ہے لڑکا، کیا اس کے اندر اچھائی ہے، کیا برائی ہے؟ حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے دادا نے فرمایا اے باپ، تم نے میرے بیٹے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں نکالی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی، کوئی انکوائری نہیں کی، رشتہ فوراً منظور کر لیا۔ اتنا سنا تو جناب وہب کا جواب سنو، فرمانے لگے اے عبدالمطلب انکار کیسے کرتا، جملہ بہت بڑا ہے سنو۔ کہنے لگے اے عبدالمطلب انکار کیسے کرتا، جو خواب دیکھ کر تم رشتہ مانگنے آئے ہو وہی بزرگ نے خواب میں مجھے بھی کہا ہے انکار نہ کرنا، فوراً اقرار کر لینا۔
ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जान रहमत के दीवानों और सुनो। हजरत वहाब कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जो तुमने ख्वाब देखा वही मैंने देखा, जिन बुजुर्ग ने तुम्हें भेजा उन्होंने ही मुझे भी आके कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अब जनाबे वहाब कहने अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग कौन थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुनो, जब वो बुजुर्ग आए मुझे रिश्ता बताया, जब वो जाने लगे तो मैंने मालूम किया आपने ये एहसान किया है। जाते जाते अपना पता बताते जाइए, अपने बारे में बताते जाइए, अपना नाम बताते जाइए। कहते जब मैंने ये सवाल किया वो बुजुर्ग पलट के कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब मुझे देख लो, जान लो, जान लो, पहचान लो। अब्दुल मुत्तलिब में कोई और नहीं, मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह हूँ। और करो नबी के वालिद और वालिदा का रिश्ता है तय कराने वाले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। उनको देखूं एक दिन तवाफ करने आए, एक दिन काबे का तवाफ करने जब हज़रत अब्दुल्ला आए तो इसने देखा, पहुंच गई और जाकर बैठी है। हमारा बड़ा मजबूत ताल्लुक अब जरा तवज्जो के साथ खत्म करता हूँ, जोर से मोहब्बत से बोलने के बाद इंतजार है हज़रत अब्दुल्ला कहने लगी अब्दुल्ला आप बड़े हसीनो जमील हो, अब्दुल्ला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई, मुझसे निकाह कर लीजिए। शादी हो चुकी है, हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मशवरा किया, उन्होंने इजाजत दी। मगर वो रात जो थी प्यारो वो कौन सी रात थी? वो शबे जुमा थी। और ये कौन सी रात है बोलो? वो भी शबे जुमा।